ایک بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے تصور کرو، نرم و گداز بستر، بادشاہ کا بستر، اور بادشاہ کی خادمہ اس کو صاف کرنے آئی، نوکرانی ایک کمرے میں صفائی کر رہی ہے، بستر کو جھاڑ رہی ہے، اس نرم و گداز بستر کی صفائی کر رہی ہے۔ نوکرانی کو خیال آیا، کہتی ہے کہ یہ بستر ہے کتنا ملائم، کتنا نرم و نازک، اور کہتی ہے کہ میرا بستر ہے، مجھے کبھی ایسا بستر زندگی میں نہیں ملے گا۔ سوچنے لگی اس بستر پہ بادشاہ کو کتنی اچھی نیند آتی ہوگی۔ نوکرانی نے کیا کیا، خیال آیا چلو صفائی کرنے آئی ہوں، بادشاہ نہیں ہے، دیکھ کوئی نہیں رہا، ذرا سا کمر لگا کے دیکھوں، لیٹ کے دیکھوں کیسا مزہ آتا ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر بات بڑی لطیف بتا رہا ہوں۔ خیال آیا چلو ذرا کمر لگا کے دیکھوں، بڑا نرم و نازک ملائم بستر ہے، چلو بادشاہ نہیں دیکھ رہا، ذرا سا میں بھی لیٹ کے دیکھوں کیسی نیند آتی ہے۔ نوکرانی بستر پہ لیٹی، بادشاہ کے بستر پہ بڑا مزہ آیا، نرم و نازک ملائم بستر، لیٹی تو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور نیند آئی تو پھر ذرا سا اٹھنے میں بھی وقت لگ گیا۔ ادھر بادشاہ نے آ کر دیکھا نوکرانی کی یہ مجال بادشاہ کے بستر پہ، نوکرانی کی یہ جرت کہ بادشاہ کے بستر پہ آ گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور حکم سنایا اس کے کوڑے لگائے جائیں، اس کو مارو۔ آ گئے جلاد، کوڑے مارنے لگے۔ نوکرانی کو جب مارا جا رہا تھا تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر نوکرانی ہنسنے لگی۔ نوکرانی ہنسی تو بادشاہ حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا نوکرانی تجھے مار رہے ہیں پھر بھی ہنس رہی ہے، درد تو ہو رہا ہوگا؟ بولی درد تو ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جب درد ہو رہا ہے تو ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بادشاہ ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے میں ذرا سی دیر تیرے بستر پہ سو گئی، مجھے اتنی مار پڑ رہی ہے، تو ساری عمر اسی بستر پہ سو رہا ہے، سوچ لے بادشاہ تجھے کتنی مار پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو ذرا سی دیر کے لیے آئی، تو سوتا ہی اس پہ ہے۔ دل کو لگ گئی بات، خیر کچھ نہیں، بادشاہ پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چھت پہ کسی کی آواز آئی دوڑنے کی، چلنے کی۔ بادشاہ نے کھڑکی کھولی کہ محل کی چھت پہ کون ہے؟ دیکھا تو کچھ لوگ ہیں، معلوم کیا کون ہو بھائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے بادشاہ ہمارے اونٹ کھو گئے، اونٹ گم ہو گئے، ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیسے عجیب لوگ ہو، اونٹ گم ہو گئے تو محل کی چھت پہ کیا ڈھونڈتے ہو؟ کھوئے ہوئے اونٹ محل کی چھت پر نہیں ملتے۔ اتنا سنا تو انہوں نے جواب دیا بادشاہ بات تو تو صحیح کہتا ہے، کھوئے ہوئے اونٹ محل کی چھت پر نہیں ملتے، مگر یہ بھی سن لے پروردگار بھی نرم و نازک بستر پہ محل کے اندر نہیں ملتا۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ بھی دل سبحان اللہ، بات یہ بھی دل پر لگ گئی۔ دو باتیں ہو گئی۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا، ایک قلندر آ گیا دربار میں، ایک دیوانہ آ گیا دربار میں۔ دیکھو میرے عزیزوں کون آیا؟ ایک قلندر، ایک دیوانہ آیا۔ کیا بات۔ اور قلندر کون ہوتے ہیں؟ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی
سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. زندہ باد زندہ باد سبحان. قلندر محل میں آیا. قلندر نے آ کر چاروں طرف دیکھا, دربار میں چاروں طرف ادھر ادھر نظر دوڑائی اور آ کر کہنے لگا بادشاہ یہ جو مسافر خانہ ہے یہ مجھے پسند نہیں آیا. کیا بات ہے سبحان. نگریا والو, بادشاہ کا محل دربار لگا ہے اور قلندر کہتا ہے یہ جو تیرا جو مسافر خانہ ہے نا مجھے پسند نہیں آیا. بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا بھائی کون ہو تم, عجیب ہو, میرے دربار کو مسافر خانہ بتا رہے ہو, میرے محل کو مسافر خانہ بتا رہے ہو. بادشاہ کہنے لگا میرے دربار کو میرے محل کو دیکھتے نہیں کتنا عظیم الشان میرا محل ہے, کتنی قیمتی چیزیں محل کے اندر رکھی ہیں, تم اسے مسافر خانہ بتا رہے ہو. اتنا سنا تو اللہ والے نے فرمایا آج آپ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے ہو عرس کی تقریب میں, تو سنو سنو پیغام لے کے جاؤ. اللہ والوں نے کیا سکھایا, اللہ والوں نے کیا دیا ہے. اللہ والے نے فرما دیا, قلندر نے فرما دیا او بادشاہ یہ بتا اس محل کے اندر تجھ سے پہلے کون تھا. کہنے لگا مجھ سے پہلے تو میرا باپ تھا. کہا اس سے پہلے کون تھا. کہنے لگا اس سے پہلے میرا دادا تھا. کہا اس سے پہلے کون تھا. کہا اس سے پہلے میرا پردادا تھا. قلندر نے فرمایا سن لے, تیرا پردادا تھا کچھ دن رہا چلا گیا, تیرا دادا آیا کچھ دن رہا چلا گیا, تیرا باپ آیا کچھ دن رہا چلا گیا. اے بادشاہ تو بھی کچھ دن رہے گا, پھر تو بھی کوچ کر جائے گا, چلا جائے گا. بادشاہ سے اللہ والے نے کہا اے بادشاہ یہ اگر مسافر خانہ نہ ہوتا تو تیرا باپ آج بھی اسی کے اندر ہوتا. زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا کہا کیا ہے. اب تیسری مرتبہ پھر ایسا موقع آیا کہ دل پہ بات لگی, بادشاہ تخت سے اتر گیا. اتر بادشاہ نے اپنا تخت چھوڑ دیا. بادشاہ تخت سے اتر کے بولا اے وزیرو اے مشیرو یہ دربار تمہارے حوالے, یہ تخت تمہارے حوالے, میں چلا. کہا کدھر چلا. بادشاہ جاتے جاتے کہنے لگا کوئی بھی اس محل کو سنبھالو, کوئی بھی اپنا لو. اب نہ مجھے محل چاہیے نہ مجھے یہ دربار چاہیے, اب تو مجھے مرضی پروردگار چاہیے, اب تو مجھے قرب پروردگار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. بادشاہ نے محل چھوڑا نکل گیا. یہ بادشاہ کون تھا جانتے ہو؟ اس بادشاہ کا نام جب تاریخ میں آپ سنتے ہو پڑھتے ہو خدا کی قسم ایک عظیم اللہ والے پائے کے بزرگ نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری حکومت سلطنت بادشاہت سب چھوڑ دی. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زندگی لگا دی اللہ 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 کرنے لگے. اب فقط اپنے مولا کو منانے میں لگ گئے, رب کا قرب پانے میں لگ گئے. اللہ اللہ میں ساری زندگی لگا دی. اب فقط اللہ اللہ. ادھر جو وزیر تھا وہ بادشاہ بن گیا. ایک روز وزیر نکلا اپنے لشکر کے ساتھ, ایک ندی کے کنارے سے گزرا. اس نے کیا دیکھا, حضرت ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہیں دریا کے کنارے, ایک سوئی ہاتھ میں ہے, اپنا ٹاٹ کا پھٹا ہوا لباس اسی کو سوئی سے سی رہے ہیں. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ سمجھتے ہیں اللہ والوں کو کہ یہ تو دیوانے لوگ ہیں, انہیں کیا پتا. یاد رکھنا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. چوتھا جب مصرع آپ سنو گے نا ہر شخص کی آواز آئے گی انشاءاللہ سب بولیں گے. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں,
मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बाबा सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी के इमाम साहब क़िबला, हमारे नकीब साहब बेहतरीन नकीब है इमरान रईसी साहब, माशाअल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुनाए। इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। दारे नबी, दारे रिसालत, दारे होशियत, बस लगे आला हमला, और से मुकद्दर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, दारे हैदरी। ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा बादशाह महल आज भी है, तख्त आज भी है, ए बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो, आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ए बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ए वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए कि जो मजा इस फकीरी में है वो मजा उस बादशाहत में कभी नहीं मिलता। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है। वजीर कहने लगा हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा, अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया, ऐ वजीर, कल के वजीर, आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है, और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाहत को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राहे खुदा में लगा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, शायर इस्लाम
نظام غلام غوث غزالی، حضرت علامہ امتیاز برکاتی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اب دیکھو، اب ماشاءاللہ جلسہ بڑھیا ہو گیا آپ کا۔ اب انشاءاللہ میرے بعد میں بہترین نعت و منقبت آپ سماعت کریں گے۔ ہندوستان کا نایاب لہجہ، بہترین انداز، بہترین آواز، مداح خیر الانام حضرت محترم محتشم غلام غوث غزالی صاحب۔ ان کی آج کل ہندوستان کے تمام بڑے بڑے اسٹیجوں پر شمولیت ہے الحمدللہ۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ سنیں گے میرے بعد میں، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اب میں بس جلدی سے تقریر ختم کر دوں کیونکہ پھر وقت بھی زیادہ ہوا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اور دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر بات کو سمیٹ دوں۔ سنو ذرا، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی بات چل رہی ہے، ابھی میں تمہیں تھوڑی سی سرکار غوث پاک کی بھی بات سناؤں گا، بغداد والے پیر کی بھی بات سناؤں گا۔ ذرا دل لگا کے محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ پیران پیر سے محبت کرتے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم سے کرتے ہیں؟ جتنے لوگ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں یا غوث المدد۔ آپ نرالے شان نرالی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، بھر دو میرا دامن خالی، غوث اعظم جیلانی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھر دو میرا دامن خالی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی۔ تو یہ ہے زندگی بزرگوں کی، مگر ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ ذہن قریب کریں عزیزو، دنیا کی زندگی کو جب ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا میں ہی مگن ہو گئے، الجھ گئے، تو ہم نے دنیا کی رنگینیاں تو دیکھ لی مگر جنت کی بہاروں کو بھول گئے۔ دنیا کی رنگینیوں پہ تو نظر ہے مگر جنت کی بہاروں کو ہم نے بھلا دیا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اب ذرا میں تمہیں بتا دوں دنیا کی رنگینی کیا ہے، دنیا کا حسن کیا ہے اور جنت کا حسن کیا ہے۔ وہ جنت جو اللہ نے تمہارے میرے لیے بنائی، اچھا تو تھا ویسے ہی کر دیتے، تمہارے میرے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، مومنوں کے لیے بنایا۔ آؤ عزیزو دیکھو جنت کی خوبصورتی کیا ہے۔ جنت وہ جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، جنت کے میوے، جنت کی کھجوریں، جنت کے میوہ جات، جنت کی غذائیں، قرآن، اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، جنت کی بہاروں کا ذکر کیا، جنت کی رنگینیوں کا ذکر کیا، جنت کے حسن کا ذکر کیا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، جب اللہ سے جنت مانگا کرو، پہلے تو آقا نے حکم دیا جنت مانگا کرو، اور پھر یہ بھی فرمایا جب جنت مانگا کرو، آقا نے اعلان کیا
کیا جنت الفردوس مانگا کرو. یا رسول اللہ جنت الفردوس کس لیے؟ آقا نے فرمایا جنت کے کئی درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. کیا خاص بات ہے؟ فرمایا تمہارے میرے آقا نے جنت الفردوس وہ جنت کا درجہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، وہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جہاں سے رحمان کا عرش جس کے اوپر ہے، یہ جنت کا وہ درجہ ہے. مگر سنو سنو عزیزو، جنت وہ عظیم الشان جگہ ہے، جنت وہ خوبصورت جگہ ہے. خدا کی قسم جنت کی بہاروں کا جواب نہیں، جنت کی بہاروں کا جواب نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہی تو وجہ ہے اللہ نے مومنوں پہ کرم فرمایا ہے، ایمان والوں پہ اللہ نے فضل فرمایا ہے. اور اللہ نے دنیا کی زندگی سے، دنیا کے حسن سے، دنیا کی بہاروں سے ایمان والوں کو بچا کر جنت کی بہاریں عطا فرمائی ہے. جنت کی بہاروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے میرے لیے بنایا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم مسافر ہیں. یہ قید خانہ ہے، قید خانے میں زندگی بالکل ایسے ہی گزارو جیسے قید خانے میں زندگی قیدی گزارتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ہم عشق میں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دنیا کے قیدی الگ ہوتے ہیں، ان قیدیوں کی بات الگ ہوتی ہے. جو کوئی مرڈر کر کے جیل میں جاتا ہے، کوئی زنا کر کے جیل میں جاتا ہے، کوئی کسی اور کیس میں چوری ڈکیتی میں قیدی بنتا ہے. مگر سنو سنو، ہم وہ قیدی ہیں خدا کی قسم کہ ہم مصطفیٰ کی محبت میں قید ہیں، تاجدار مدینہ کی الفت کے قیدی ہے. خدا کی قسم ہمیں آقا کی الفت میں یہ قید خانہ بھی حضور کی محبت میں قید خانہ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری نگاہوں میں جنت کے جلوے ہوتے ہیں، جنت کی بہاریں ہوتی ہیں. واہ بابا زندہ باد. ہمیں حضور کی محبت معلوم ہے. تاجدار مدینہ کی زلفوں کے اسیر ہیں ہم تاجدار مدینہ والی کائنات کی زلفوں کے اسیر ہیں. تو خدا کی قسم ہم وہی کریں گے اور کرتے ہیں جس کا حکم تاجدار مدینہ نے دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. آؤ ذرا دیکھو عزیزو، اللہ کے نبی نے شریعت دی، تمہارے میرے آقا نے شریعت دی، اور یہ کرام نے اسی شریعت کو تمہارے میرے سامنے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے رکھا ہے. انہوں نے سکھایا ہے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے سمجھایا ہے. زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. زندہ باد. کیسے گزاریں گے زندگی؟ شیطان کے مرید بن کر نہیں، شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے، شیطان کی باتوں میں اس کے جھانسوں میں نہیں آنا. شیطان تو بہکاتا رہتا ہے نا، اکساتا ہے، بہکاتا ہے، کہتا ہے نماز بالکل مت پڑھنا. اور نوجوان جب بہکاوے میں آتا تو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا. قوالیوں میں تو خوب ناچے گا مگر مسجد میں ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ارے بھائی میں دیکھ رہا ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ کالے نیلے نیلے ہرے گلابی کپڑے اور ایسی کالے نیلے نیلے غلام غوث غزالی صاحب چشمے اور پیسے اڑا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. بالکل پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی کلب ہے یا کوئی محفل سما. محسوس نہیں ہو رہا. ختم کر دیا نا بھائی. کلب کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے. اور انہوں نے محفل سما میں بھی محفل سما کے نام پہ محفل سجا کے اس میں کیا ڈالا؟ خوب تگڑا والا میوزک ڈالا، ڈھم 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 ڈھم، ایسا کہ دل ہل جائیں، گردے باہر آ جائیں. اور کھڑے ہو کے بال ہلا ہلا کے ناچنے لگے، پیسے اڑانے لگے. یاد رکھو عزیزو، اللہ کے نبی کی شریعت نے آپ کو اور مجھے میوزک پہ ناچ
ناچنا نہیں سکھایا بلکہ مصطفیٰ کی شریعت نے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے رونا سکھایا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت سرکار مدینہ، سرکار کی آمد اور سے مگر نہیں صاحب ہمارا حال مت پوچھو، ناچوں گی گولڑ تلے، ناچوں گی گولڑ تلے، بج رہی ہے قوالی تنا تن اور ناچ پہ آج جھوم رہا۔ اللہ نے اچھا بھلا مرد بنایا، یہ کہہ رہا ناچوں گی گولڑ تلے، ناچوں گی گولڑ تلے۔ اچھا گولڑ تلے ناچے گی تو، سجدہ ایک نہیں کرے گی، ناچے گی گولڑ تلے۔ اللہ رحم فرمائے عزیزان گرامی القدر، میں نے ابھی بتا دیا نبی کی زلفوں کے اسیر ہیں ہم، قیدی ہیں مصطفیٰ کی محبت کے، ہم نیم تلے، گولڑ تلے، پیپل تلے ناچنے نہیں آئے، ہم تو مسجد میں مصلی پہ سر جھکا کے اپنے رب کو منانے آئے ہیں۔ زندہ باد، اللہ حقیقت ہے، سچ ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، جس رب نے روزی دی، جس نے پیدا کیا، اسے نہیں منا پایا، اسے راضی نہیں کر پایا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پیپل تلے ناچ، گولڑ تلے ناچ، نیم کے تلے ناچ، پکان کے تلے ناچ، امرود کے تلے ناچ، کتنا بھی ناچ لے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آؤ سنو اللہ راضی کیسے ہوگا، وہ بھی تمہیں اللہ والوں کی زندگیاں بتائیں گی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسے ولی کی شان جن کو اللہ نے عمر بڑی لمبی عطا فرمائی، ایک ایسے ولی کی شان جنہیں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم سرکار سے بھی پہلے دنیا میں بھیج دیا، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر تقریباً 1400 چلے ان کے موجود ہیں۔ ان چلوں پہ حضرت نے کیا کیا؟ ان چلوں پہ بیٹھ کر اپنے پروردگار کو راضی کیا، اپنے مولا کو منایا، اللہ اللہ کا ورد کیا، اپنے پروردگار کو راضی کیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ 1400 مقامات ہندوستان کے اندر، اور تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں، شاید 1400 سے زائد یا تو تقریباً دنیا بھر کے 14,000 مقامات ہیں جہاں پر 1442 ماشاءاللہ، اب بات کنفرم ہو گئی، 1442 مقامات ہیں جہاں پر حضرت نے چلہ فرمایا۔ اے قادریو، اے چشتیو، اے مداریو، اے رضویو، آؤ ذرا دیکھو، ذرا دیکھو بزرگوں نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو ایک نیا کام اور کر لیا، بزرگوں کے نام پہ گھوسا بھی چلانے لگے۔ ہم ان سے محبت کرتے تو کبھی ہم 1400 چلے تو چھوڑو، اپنے گھر میں ایک ہی مصلی بچھا کے ایک چلہ گاہ بنا لیتے، اپنے گھر میں مصلی بچھا کے ایک چلہ گاہ بناتے، خود بھی اللہ اللہ کرتے، اپنے بچوں سے بھی کہتے اے میرے بچوں، ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی قسم پھر گھروں کے اندر سے گانوں کی آواز نہ آتی، ایک آواز آتی اور وہ آواز ہوتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ پڑھو پڑھو پڑھو، زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ سرکار مدار پاک نے بھی اللہ اللہ کیا، یہی کلمہ پڑھا، لا الہ، لا الہ الا اللہ،
سرکار غریب نواز آپ اجمیر کی سرزمین پر آئے. آپ نے اپنی کٹیا کے اندر ایک جگہ نہیں پورے راجستھان پورے جگہ جگہ جنگلوں میں صحراؤں میں بیابانوں میں بیٹھ کر ایک ہی ذکر کیا, لا الہ الا اللہ لا الہ. اس ذکر میں شرمانا نہیں, اس ذکر سے گھبرانا نہیں. یہی تو اصل تعلیم بزرگوں نے دی, یہی تعلیم انبیاء نے دی. حضرت آدم آئے, اعلان کیا اللہ. بولو زور سے, کتنے زور سے بولو. حضرت آدم نے پیغام دیا اللہ ایک ہے, حضرت نوح نے پیغام دیا اللہ ایک ہے. سب نے یہی تو خدا کی توحید, خدا کی وحدانیت, اس کی صمدیت, خلاقیت, رزاقیت یہی تو سکھایا. لوگوں کو شرک سے بچایا, کفر سے بچایا, برائیوں سے بچایا, ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. سارے نبی سارے رسول یہی پیغام سناتے آئے. پھر تمہارے میرے آقا کی باری آئی, تاجدار مدینہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے. آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. بزرگوں نے یہی سکھایا اور ہم نے بزرگوں نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ, ضرب لگانا سکھایا, قلب پہ مارو الا اللہ, قلب پہ ضرب لگاؤ اللہ اللہ. اور ہم نے ڈھولک پہ مارا دھوم دھوم دھوم. کاش وہ دھوم دھوم ادھر ہو جاتی نا, وہ قلب پہ ضرب لگ جاتی تو قلب کی ساری گندگی دور ہو جاتی, دل کی ساری گندگی نکل جاتی, دل صاف ہو جاتا, دل منور ہو جاتا. اے لوگوں, دل کو اپنے روشن کر لو, منور کر لو. دل میں اجالا کیسے آئے گا؟ دل میں اجالا آئے گا تو اللہ کا ذکر کرنے سے آئے گا, آقا کی محبت سے آئے گا. یاد رکھنا عزیزو. اچھا یہ تو بات میں نے آگے کی کر دی کہ ابا بیٹے سے کہیں بیٹے فجر میں وضو کرا. ابا تو خود نماز نہیں پڑھ رہا, کس سے کہے گا؟ ابا تو خود سو رہا. رات میں ابا نے خود جب آنکھ کھلی ہے بیڑی پھونکی ہے اور پھر سو گیا. بیڑی پھونکی جب آنکھ کھلی پھر سو گیا. اسے یہ توفیق نہیں ہوئی اللہ کے بندے کو کہ رات میں میری آنکھ کھل گئی, چلو میں وضو کر کے تہجدی پڑھ لوں, میرا رب راضی ہو جائے گا. یہ خیال نہیں آیا, آنکھ کھل گئی بیڑی کیا پھونکوں, چلو وضو کر کے فجر کی نماز ہی پڑھ لوں, میرا رب راضی ہو جائے گا. نہیں, پھونکی بیڑی پھر چادر تان کے سو گیا. خدا کے لیے میرے عزیزو نمازی بن جاؤ, نمازی. کیونکہ یاد رکھنا نماز دین کا ستون ہے. کیا ہے؟ دین کا ستون ہے نماز. نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جو ایمان کی چھت ہے یہ اس ستون پہ ٹکی ہوئی ہے. ستون ہٹا, چھت نیچے. جلدی جلدی بات سنو, ختم کر رہا ہوں. نماز دین کا ستون ہے, نمازی بن جاؤ. اور نمازی ایک نماز ایک ایسا عمل ہے خدا کی قسم ہر برائی سے آدمی بچ جائے گا. بندہ نمازی بن جائے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز نماز انسان کو بے حیائی سے, بری باتوں سے, برے اعمال سے روکتی ہے, بچاتی ہے.
ہر برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے نماز کافی ہے، نمازی بنو۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب یہ لت لگ گئی چھوٹ نہیں رہی، میں کہتا ہوں نمازی بن جا سب چھوٹ جائے گا۔ نشہ کرنے والے نشہ کر رہے ہیں کیونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے نشیڑی بنے، نماز نہیں پڑھتے تھے شرابی بنے، نماز نہیں پڑھتے تھے تو اسی لیے جواری بنے۔ خدا کی قسم نماز پڑھنا شروع کرو، شراب بھی چھوٹ جائے گی، نشہ بھی چھوٹ جائے گا، جوا بھی چھوٹ جائے گا، ساری لتیں چھوٹ جائیں گی۔ تم لوگ پہلے نمازی بن جاؤ، یہ ہے اللہ کا فرمان، نمازی ہو جا، گر ہے قرآن پہ ایمان، نمازی ہو جا۔ دل میں رکھتا ہے تو ارمان، نہ جانے کتنے پورے ہو جائیں گے ارمان، نمازی ہو جا۔ بے نمازی ہے نگاہوں میں مٹی شیطان، چھوڑ دے سیرت شیطان، نمازی ہو جا۔ پڑھو گے نماز؟ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ کتنے ٹائم کی؟ زور سے انشاءاللہ 5 ٹائم کی پڑھیں گے۔ کتنے ٹائم کی پڑھو گے؟ 5 ٹائم۔ نماز نبی نے پڑھی، نبی نے سکھائی، صحابہ نے پڑھی اور ایسی پڑھی خدا کی قسم صحابہ تو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور کافر ان پر حملے کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کی نمازیں جانتے ہو؟ اللہ، آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا مگر نبی کے پیارے صحابہ کتنے بڑے نمازی۔ حضرت ابو بکر صدیق تاجدار مدینہ کو ساتھ لے کر گزارش کر کے چلے اور دیگر صحابہ کو لے کر چلے، یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ، کعبے میں نماز پڑھنے کو بڑی طبیعت چاہتی ہے، حضور نماز پڑھنی۔ صحابہ کا دل تڑپتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ دم مست قلندر علی علی کرنے والے تو بہت ہیں لوگ، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ علی مولا علی کے جسم میں تیر لگا نماز میں وہ کیفیت پیدا ہوئی تھی مولا علی کو کہ تیر نکال لیا گیا تھا، علی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ ہم سب مولا علی سے محبت کرتے ہیں، کبھی مولا علی کی نماز کو نہیں دیکھا۔ مولا علی نے تو فرمایا، کسی نے سوال کیا تھا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا تھا رے تو خدا کو دیکھنے کی بات کہتا ہے تو سن، ہم نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت میں 2 سجدے۔ علی نے فرمایا علی اپنے سر کو پہلے سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اپنے پروردگار کے جلووں کو نہیں دیکھ لیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نبی کے اور دیگر صحابہ پہنچ گئے کعبے کے اندر، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت ساتھ میں ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت کی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ رے تم تو مسجد میں بڑے مزے سے پنکھا چلا کے اے سی چلا کے کھڑے ہو کے سکون سے اطمینان سے پڑھتے ہو، وہاں وہ نماز اس کیفیت کو بتاؤں گا، دل ہل جائے گا، کلیجہ ہل جائے گا۔ صحابہ کی نماز ہمارے یہاں تو پنکھے کے بالکل بیچوں بیچ گرمی میں کھڑا ہو کے جمعے کے دن جو کبھی نہیں آتا ہفتے بھر میں، جمعے کے دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کہتا خبردار ادھر بیٹھ، پنکھے کے نیچے میں ہی نماز پڑھتا ہوں۔ اور وہ 5 وقت والا جو نمازی ہوتا ہے نا روز کا، وہ سہم جاتا ہے بیچارہ، ڈر جاتا ہے، وہ ایک طرف جاتا ہے، بولے بھائی صاحب یہ جو آج نمازی آیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ مگر سنو میرے عزیزو، صحابہ کی نماز کیسی؟ ادھر نے نماز شروع کی، ادھر کافروں نے حملہ کر دیا۔ ادھر تاجدار مدینہ کے صحابہ نماز میں مصروف ہیں، ادھر کفار نے حملہ کر دیا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ نماز میں میرے آقا بھی موجود تھے، سارے صحابہ نے تاجدار مدینہ کے دائیں بائیں
ایک حصار بنایا، آقا کے دائیں بائیں آ گئے، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم بھلے ہی تکلیف اٹھائے، ہم پہ بھلے ہی ظلم ہو جائے، ہمارے جسموں کو چوٹ لگ جائے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ حضور کو وہاں سے حفاظت سے نکالا گیا۔ صحابہ کرام پہ بڑی انہوں نے زیادتی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مارا پیٹا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے نا، سنو عزیزو، جب حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے تو گھر والے خاندان والوں نے دیکھا، بچا کے لائے، اٹھا کے گھر پہ لائے، اب سب رو رہے ہیں، ماں رو رہی ہیں، بہن رو رہی ہیں، ابا رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ مگر میرے عزیزوں غور کرو، ادھر تو سب گھر کے اندر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس فکر میں ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اب جیسے حضرت ابو بکر کو ہوش آیا، معلوم کیا گھر والوں نے ابو بکر کیا حال ہے، جملہ دل کو لگے گا، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے معلوم کیا، اے ابو بکر کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر نے کراتے ہوئے تھراتی آواز میں کہا، میرا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ زندہ باد وہ تھے نمازی، وہ نبی کے صحابہ۔ آج لوگ بھونکتے نبی کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھا دیتے بڑی آسانی سے۔ تمہیں پتا ہے ان صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، صحابہ نے اپنے آپ تکلیفیں اٹھائی ہیں مصطفیٰ کی محبت میں، لیکن حضور پہ آنچ نہیں آنے دی ہے، تبھی نہیں یہ مقام ملا ہے، تب یہ مرتبہ ملا ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی حضور سے، اور جس صحابہ خدا کی قسم صحابہ حضرت عمر فاروق اعظم کا جذبہ دیکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر سمجھ رہے؟ حضرت عمر فرماتے ایک دن رونے لگے، آنکھوں میں آنسو۔ کسی نے پوچھا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت رو رہے ہو۔ فرمایا میری اوقات کہاں تھی کہ میں آدھی دنیا پہ حکومت کرتا؟ فرماتے میری اوقات تو یہ تھی کہ میں ایک اونٹ چرا رہا تھا اور اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تھے کبھی ادھر بھاگتے تھے، کہتے ہیں مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ یہ تو نبی کا کرم ہے کہ حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ حضور کی محبت نے مجھے اب یہ کمال بھی عطا کر دیا کہ آدھی دنیا کو اکیلا عمر سنبھالا۔ تلوار نکال کے چلے تھے حضرت عمر، کہتے تھے قتل کر نہیں چھوڑوں گا۔ راستے میں کسی نے کہہ دیا کہاں چلے؟ آج اسلام کو مٹانے چلا، پیغمبر اسلام کو قتل کرنے چلا۔ کہا عمر بعد میں جانا، پہلے گھر کا حال دیکھو۔ بہن لے آئی ایمان، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے تو بہت مارا پیٹا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، خوب زیادتی کی، خوب مارا پیٹا، مگر بہن بھی بہن تھی، ایمان تو ایمان ہوتا ہے نا۔ بولو ڈرو مت، وقت پہ آئی گی، ٹینشن مت لو۔ اگر یہاں لکھی ہوئی ہے خدا کی قسم تو پھر یہ ٹینٹ پورا بھی بہت مضبوط ہوتا نا تب بھی آ جاتی، اور نہیں لکھی ہے نا یہ پورا ٹینٹ ٹوٹ جائے، ادھر سے ادھر بھاگ جائے، گر جائے، آئے گی۔ ہاں لیکن تدبیر ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں گرتی ہو کوئی عمارت وہیں جا کے بیٹھ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ اپنی حفاظت بھی ضروری ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی گرے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ بس 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 توجہ، پہنچ گئے، مارا پیٹا۔ بہن نے کہا عمر تو بھی خطاب کا بیٹا، میں بھی خطاب کی بیٹی، مار عمر جتنا مارنا ہے، مگر یاد رکھنا تو جتنا مارے گا میرا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بہن نے کہہ دیا عمر یاد رکھنا جتنا بھی مارنا ہے مار لے، اے عمر تو جتنا مارے گا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کہا سن لے، جب تک میرے جسم میں جان رہے گی محمد کی میم پہ قربان رہے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت سرکار مدینہ، عظمت صحابہ کرام، سرکار کی آمد، عرص مقدس، نعرے
تو حضرت عمر کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی الگ ہی جذبہ ہے، یہ کوئی الگ ہی بات ہے، انہیں کوئی نہ کوئی غیبی مدد حاصل ہے۔ حضرت عمر نے کہا ذرا وہ کلام سنا دو، چلو 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 چلو، قرآن پڑھا جا رہا تھا وہاں پر، کہا قرآن سنا دو، کہا ایسے نہیں، پہلے پاک ہو کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، پاک ہوئے، پاک ہو کر آئے، قرآن سنایا گیا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، جب حضرت عمر کو قرآن سنایا گیا، عمر نے قرآن سنا، خدا کی قسم قرآن دل میں اترنے لگا، اسلام دل میں اترنے لگا، آقا کی محبت دل میں آنے لگی۔ قرآن سنا، حضرت عمر نے بہن سے کہا ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے اس بڑے دربار تک لے چل، میری انگلی پکڑ کر، ہاں میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے، پھر دیکھو ان کی قربانیاں، اسلام کی خاطر کیا کچھ صحابہ نے کردار، ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کی بندگی اسلام کے لیے قربان۔ لیکن آج ہمارے یہاں سجدے نہیں، عبادتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا کرے۔ بزرگوں کی زندگی میں سجدے دیے، نماز۔ 2 منٹ ہے، کیسی تھی غوث اعظم سرکار کی زندگی، کیسی اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی، کبھی سیکھا ہم نے ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کی جوانی کیسی گزری، کبھی جاننے کی کوشش کی ان کی زندگی کے روز و شب کیسے گزرے۔ آؤ غریب نواز سرکار کے ماننے والوں، کبھی جاننے کی کوشش کی کہ سرکار غریب نواز نے سب کچھ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، تاجدار مدینہ کا حکم ملا، ہندوستان میں آ گئے، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے عالم کو لہرا دیا۔ عزیزان گرامی القدر کیوں آئے تھے ہندوستان میں، کیوں چھوڑ دیا تھا اپنے وطن کو؟ آؤ ذرا کہ چھوچا چل کے دیکھو، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کس لیے ہندوستان آئے، تخت و تاج کو چھوڑ کر آئے، اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے، حکومت کو چھوڑ کے آئے، وجہ کیا ہے؟ اے عزیزو غور کرو، تمہیں اور مجھے اچھی زندگی عطا کرنے آئے، آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی سنتیں سکھانے آئے، تاجدار مدینہ کا کردار بتانے آئے، اسلام کی تصویر دکھانے آئے، زبان سے بھی اسلام سکھایا، اپنے کردار سے بھی اسلام سکھایا۔ اپنے کردار سے بھی اسلام دیا، اپنی زبان سے بھی اسلام ہی دیا۔ جی 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 جی۔ آؤ میرے عزیزو ذرا ذہن قریب کرو، آج آپ عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں، کلہ والے کے عرس کی تقریب کی محفل سجی ہے، درس عبرت ہیں ان کی زندگیاں، انہوں نے حکومتیں چھوڑ دی، بادشاہتیں چھوڑ دی، حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ حکومت چھوڑ کے آئے تھے ہندوستان۔ ایک بادشاہ اپنے وقت کا بڑا بادشاہ، مگر حکومت کو فقط اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہیں اللہ والوں کی زندگیاں۔ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہمیں فقط مال کی تمنا ہے، ہماری آرزو اتنی دولت حاصل ہو جائے، ہم نے یہ بھی فرق ختم کر دیا، حلال
اور حرام میں کیا فرق ہے بھلا دیا ہم نے اس کو. حرام کی دولت بھی ملے تو مل جائے کیونکہ دنیا کی زندگی اچھی لگنے لگی, دنیا سے محبت ہو گئی, دنیا کی رنگینیاں اچھی لگنے لگی. مگر میرے عزیزو اللہ کا کلام قرآن مجید, قرآن پڑھو. پروردگار نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے خوشنما بنائی ہے. تمہارے لیے خوشنما نہیں بنائی گئی یہ زندگی. اللہ نے کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنایا ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت. اے لوگوں دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارو جیسے کہ قید خانے کے اندر ہیں ہم. جب کوئی قید میں ہوتا ہے قیدی کا ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے. یہ بریلی کی جیل زیادہ دور نہیں, قریب ہے. کبھی جا کے وزٹ کرنا, کسی قیدی سے ملاقات کرنا, اس سے حال چال معلوم کرنا. وہ بتائے گا کھانے کا وقت مقرر ہے, نہانے کا وقت مقرر ہے. قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں, مشکلیں ہوتی ہیں, دشواریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے میرے لیے قید خانہ بنایا. تو قید خانے میں ہم اور آپ ہیں, یہاں آسانیاں تلاش نہ کرو بلکہ اس فکر میں رہو اور اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ قید خانے میں ہیں, مشکلیں جتنی بھی ہیں قید خانے کی گوارا کر لیں گے, لیکن میرے پروردگار تجھ سے التجا ہے جب ہمیں آزادی ملے, جب ہمیں رہائی ملے, یعنی ہم دنیا سے جائیں تو یا اللہ آزادی کے بعد میں جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کو خوبصورت بنا دے, اس زندگی کو بہتر بنا دے یا اللہ, اس زندگی کو خوشنما بنا دے. خدا کی قسم ادھر کی تکلیفیں اٹھاؤ, ادھر کی زندگی کو خوشنما بناؤ. جیسے قیدی کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے ایسے ہی تمہارے میرے لیے وقت مقرر ہے. دنیا میں آئے ہو, اللہ نے وقتوں کی قید میں باندھ کے رکھا ہے. صبح کو اٹھو, اللہ نے وقت مقرر کیا, صبح کو اٹھو. اٹھنے کے بعد میں پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو, نماز فجر ادا کر لو. پھر اس کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ, اللہ سے بھیک مانگ لو, اپنے پروردگار سے مانگ لو. اور اللہ سے مانگنے کے بعد میں پھر نکل جاؤ روزی کی تلاش میں. تم نکلو گے, پروردگار قادر ہے, پروردگار خالق ہے, وہ تمہارا میرا خدا رازق ہے. تم ادھر اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر دعا کر کے نکلو گے. خدا کی قسم تم نکلو تو صحیح, پروردگار روزی عطا کرنے والا ہے. اتنا نوازے گا, اتنا نوازے گا, تیری جھولی تنگ پڑ جائے گی. رب کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی کی بات چلی تھی. حضرت بایزید بستامی نے اپنے غلام سے کہا صرف فجر میں وضو کرانا ہے. غلام نے کہا ٹھیک ہے وضو کرا دوں گا. رات آئی, دن گزرا, غلام خوش تھا, کوئی کام ہی نہیں ہے, بس چھوٹا سا کام ہے وضو کرانا ہے حضرت کو. رات کا وقت جب آیا تو اس نے سوچا کہ میں اگر اپنا بستر ادھر ادھر کہیں لگا لوں تو شاید میں اگر فجر میں نہیں اٹھ پایا, حضرت کو وضو نہیں کرا پایا, تو ایک ہی کام ہے اگر وہ بھی نہیں
کیا تو پھر میرے ہونے کا کیا مطلب؟ تو سوچا حضرت کے حجرے کے دروازے پہ بستر لگا لوں، صبح کو حضرت اٹھیں گے بس میں بھی اٹھ جاؤں گا، وضو کرا دوں گا۔ یہی سوچ کے اس نے نماز عشاء حضرت نے ادا کی۔ حضرت بایزید بستامی نے دروازہ حجرے کا بند کیا، اس نے اپنا بستر حجرے کے دروازے پہ لگایا۔ عزیزان گرامی القدر، اب یہ سونے کے لیے تیار ہے، آنکھیں بند کی ہیں، مگر اس کے کانوں میں آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اندر سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ اس نے کان لگا کر سنا تو اندر حضرت بایزید بستامی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ غلام کہتا ہے ساری رات مجھے یوں ہی اللہ کے ذکر کی آواز آتا رہی، یعنی یہ اللہ والوں کی شان دنیا سے کوئی ہے اور یہ راتوں کو جاگ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ رات گزری، صبح ہوئی، حضرت بیدار ہوئے، اس نے وضو کے لیے پانی میں لوٹا بھرا، لوٹے میں پانی بھرا اور پانی سے وضو کرانے لگا۔ اب حضرت نے وضو کر کے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کل تو میں نے بتایا ہی تھا میرا نام اسلم ہے۔ سوچا چلو پہلی بار بتایا تھا، نہیں رہتا یاد، ایک مرتبہ بھول گئے ہوں گے، دوبارہ بتا دیا حضرت میرا نام اسلم۔ کیا نام؟ اسلم بھائی اگر ہو تو زور سے بتا دیں اپنا نام۔ اسلم۔ اب وہ دن گزر گیا، اب دوسرا دن آیا، پھر یہ رات کو بستر لگا کے وہیں پہ سویا۔ پھر اس نے جو ہے رات بھر اللہ اللہ کا ذکر سنا، صبح کو آنکھ کھولی، پھر اس نے وضو کرایا، حضرت نے پھر فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اب اس نے کہا دو بار بتا دیا، پھر بھول گئے، چلو کوئی بات نہیں، بھول گئے۔ تیسرے دن پھر بتایا حضرت میرا نام اسلم۔ چوتھا دن آیا، پھر اس نے وضو کرایا، حضرت نے نام پوچھا کیا نام ہے؟ اب یہ بڑا حیران، پھر اس نے بتایا حضرت میرا نام اسلم ہے۔ پانچواں دن آیا، پھر اس نے وضو کرایا، پھر حضرت نے نام پوچھا۔ دن گزرتے گئے، یہ وضو کراتا گیا، حضرت نام پوچھتے گئے، یہ نام بتاتا گیا، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں بدلے۔ عزیزو یہ سالوں کا سلسلہ 40 سال پہ پہنچ گیا۔ 40 سال تک یہ شخص حضرت بایزید بستامی کو وضو کراتا رہا، اور ہر دن وضو کرنے کے بعد میں حضرت اس سے فرماتے تیرا نام کیا ہے؟ یہ کہتا حضرت میرا نام اسلم ہے۔ جب 40 سال گزرے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہنے لگا اے اللہ والے 40 سال سے ہر دن وضو کراتا ہوں، ہر دن نام بتاتا ہوں، آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا؟ آپ ہر دن مجھ سے میرا نام معلوم کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ والے نے پیار فرمایا۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تو اپنے نام کی بات کرتا ہے، سن میں ہر روز جب اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تیرا نام تو بڑی بات ہو گئی، میں اپنا بھی نام بھول جاتا ہوں۔ فرماتے دنیا کو بھول جاتا ہوں، اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، اگر یاد رہتا ہے مجھے تو فقط پروردگار یاد رہتا ہے، اگر یاد رہتا ہے تو مجھے اللہ کا نام یاد رہتا ہے، باقی ساری دنیا کو میں بھلا دیتا ہوں۔ اے لوگو یہ تعلیم ہے اللہ والوں کی، مگر آج ہمیں دنیا یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، اللہ یاد نہیں۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ والوں کی بارگاہوں سے سبق حاصل کرو، زندگیاں بہتر بناؤ، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، پروردگار اس محفل کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد